السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کے اس ویڈیو کے اندر میں فرض نمازوں کے صحیح احادیث کی روشنی میں جو ٹائم بیان کیے گئے ہیں ان کو آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ نماز ظہر کا جو وقت ہے، حدیث کی روشنی کے اندر جب سورج مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہو جائے اور مشرق کی طرف سایہ ہونا شروع ہو جائے تو یہ نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز عصر کا جو وقت ہے، جب ہر چیز کا سایہ اس کے جسم کے برابر، اس کی لمبائی کے برابر ہو جائے، یعنی جو ظہر کا سایہ تھا اس کو ہم کاٹ کر عصر کا جو سایہ ہے اس کو اس طرح پیمائش کریں گے کہ اگر کسی شخص کا قد 5 فٹ ہے، اگر وہ 5.25 ہو رہا ہے تو ظہر کا جو وقت ہے اس کا جو سایہ تھا اس کو ہم پیمائش میں دیکھ لیں گے کتنا ہے، پھر دوبارہ جو ہے نا عصر کا جب وقت چیک کریں گے تو اس میں ہم پیمائش کریں گے کہ یہ 5 فٹ اس کا قد ہے تو یہ 5 فٹ ہو گیا ہے۔ تو 5 فٹ جب وہ ہو جائے گا تو سامعین محترم نماز عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے مغرب کا وقت جب سورج غروب ہو جائے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اب سورج غروب ہو چکا ہے یا نہیں؟ تو وہ اس طریقے سے کہ ہم مشرق کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں تاریکی نظر آئے گی، اندھیرا چھانا جو ہے نا شروع دکھائی دے رہا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، تو نماز مغرب کا وقت شروع ہو چکا ہوگا۔ تو نماز عشاء کا وقت ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ نماز عشاء کا وقت جو ہے جب مغرب کی طرف سورج غروب ہونے کے بعد زردی آسمان کے اوپر نظر آتی ہے، جب وہ زردی ختم ہو جائے گی تو اس سے واضح پتہ چل جائے گا کہ اب جو ہے نا عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو صبح کی نماز جب ایک صبح صادق ہوتی ہے اور ایک صبح کاذب ہوتی ہے، صبح کاذب جب ہوگی تو اس کی پہچان یہ ہے کہ آسمان میں سفیدی نظر آئے گی۔ جب صبح صادق ہوگی تو اس وقت آسمان کے کناروں کے اندر جو ہے نا زمین کی طرف سفیدی نظر آتی دکھائی دے گی، جبکہ زمین کے اوپر اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، تو یہ صبح صادق ہے، تو صبح کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف۔ یہ تو احادیث کے اندر آپ نے وقت بیان کیا، دوسرا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے ٹائم کے متعلق سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو 2 دن ہمارے پاس رہنا پڑے گا۔ وہ 2 دن رہا تو راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن اول وقت کے اندر اذان دلوائی اور جماعت کروائی تمام نمازیں، دوسرے دن نبی علیہ السلام نے تمام نمازیں اذان جو ہے نا آخری ٹائم کے اندر دلوائی اور تمام نمازیں آخری ٹائم کے اندر ادا فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا دن جب مکمل ہوا، آپ نے اس شخص کو بلایا کہ وہ سائل کون ہے، وہ پوچھنے والا کون ہے، کہاں ہے، جس نے جو ہے نا نمازوں کے اوقات کے متعلق سوال کیا تھا۔ تو وہ شخص کھڑا ہو گیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آپ نے دیکھا ہے اس کا درمیانہ وقت ہے، یعنی اول اور آخر کے جو درمیان کا وقت ہے آپ کی یہ نمازوں کا وقت ہے، آپ ان میں نماز ادا کریں۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب دیکھتے صحابہ کو تو صحابہ پہنچ چکے ہیں، آپ علیہ السلام جماعت کروا دیتے، جب دیکھتے کہ صحابہ کرام لیٹ آ رہے ہیں تو آپ علیہ السلام تھوڑا سا لیٹ کر لیتے
جب صحابہ پہنچ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا دیتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل اعمال میں سے ہے نماز کو اس کے پہلے وقت کے اندر ادا کرنا۔ تو 4 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول وقت کے اندر جیسے ہی مطلب نماز کا ٹائم شروع ہوا، جو میں نے آپ کے سامنے ٹائم رکھے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے ٹائم شروع ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے 4 نمازیں یہ اول وقت کے اندر پڑھاتے تھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب۔ جبکہ عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے اس بات کو کہ 1/3 رات گزر جائے یا آدھی رات تک جو ہے نا عشاء کی نماز کو میں ادا کرتا، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں کرتا کہ لوگوں کے اوپر یہ مشقت ہوگی، پریشانی ہوگی، تو اسی لیے میں کسی کے اوپر مشقت نہیں کرنا چاہتا۔ تو سامعین محترم، ممنوع اوقات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جن میں نماز جائز نہیں ہوتی۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، یعنی کہ مشرق کی طرف سے نکل رہا ہو، اس وقت نماز نہیں ہوتی۔ جب سورج جو ہے نا سر کے اوپر ہو، ہر چیز کا سایہ برابر ہو زمین کے اوپر، جسے ہم زوال کا ٹائم کہتے ہیں، اس وقت بھی نماز نہیں ہوتی۔ اور تیسرا جو ممنوع ٹائم ہے وہ ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو، غروب ہوا نہ ہو بلکہ غروب ہو رہا ہو، اس وقت بھی نماز نہیں ہوتی۔ اور جان بوجھ کے خام خواہ جو ہے نا نمازوں کو لیٹ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز کے متعلق آتا ہے، منافق کی نماز آپ نے فرمایا یہ ہے کہ وہ عصر کا اول وقت شروع ہوا، وہ بیٹھا رہا، جب سورج زرد ہو گیا، یعنی سورج کی جو تپش تھی، تیز روشنی تھی، وہ ہلکی ہونا شروع ہو گئی، کم ہونا شروع ہو گئی، تو یہ اٹھا اور اس نے جو ہے نا کوے کی طرح ٹھونگے ماری اور نماز ادا کی۔ تو فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ تو جان بوجھ کے نمازوں کو آخری وقت کے اندر ادا کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور روایت کے اندر فرمایا کہ قرب قیامت کے نزدیک فتنے جو ہے نا بیان فرمایا، ان فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی بیان کیا کہ قیامت کے نزدیک کچھ ایسے عمراء، علماء، امام آئیں گے جو نمازوں کو لیٹ ادا کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر اگر ایسے حکمرانوں کو، ایسے عمراء، اماموں کو ہم پا لیں تو اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنی نماز اول وقت کے اندر پڑھ لینا، اور اگر ان کے ساتھ ملو تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا۔ تو گویا کہ جان بوجھ کے نمازیں لیٹ کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر اول وقت کے اندر نمازیں ادا کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔